ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے ہاں ایک پیاری سی شہزادی پیدا ہوئی جو بہت خوبصورت تھی اور اس کی آنکھیں تو بالکل ہرنی کے جیسی تھیں۔ اس کا نام شہزادی نیلم رکھا گیا۔ شہزادی نیلم کی پرورش شاہی محل میں بہت نازوں کے ساتھ کی گئی۔ وہ غریبوں سے بہت محبت کرنے والی تھی۔ وہ ہر ایک سے بہت اچھی طرح ملتی تھی، سب کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی اور کبھی کسی سے بدتمیزی سے پیش بھی نہیں آتی تھی۔ چھوٹے اور بڑوں سب کا احترام کرتی تھی اور محبت کرتی تھی۔ جو بھی اس سے ملتا تھا اسے بہت پسند کرتا تھا۔ ایک دن شہزادی نیلم اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی کہ اسے جنگل دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ وہ وہاں جا کر دیکھنا چاہتی ہے کہ وہاں کون کون سے جانور پائے جاتے ہیں اور وہاں پہ کیسے درخت لگے ہوتے ہیں۔ اسے جنگلی پھولوں کو دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ چنانچہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل کی سیر کو چلی گئی۔ اس کی کنیز بھی اس کے ساتھ تھی۔ جنگل کی سیر کرتے ہوئے اچانک ایک کنیز نے بے دھیانی میں مکڑی کے جالے پر ہاتھ رکھ دیا جس سے جالا ٹوٹ گیا۔ اب تو مکڑی کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے غصے میں آ کر کنیز کے ہاتھ پر زور سے کاٹ لیا۔ کنیز بیچاری درد سے چلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں مکڑی کا زہر اثر کرنے لگا اور کنیز کے ہاتھ کی رنگت نیلی ہونے لگ گئی۔ تمام کنیزیں دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا علاج کریں کہ مکڑی کا زہر ختم ہو جائے۔ مجبور ہو کر شہزادی نیلم نے مکڑی سے پوچھا کہ تم نے میری کنیز کو کیوں کاٹا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنا جالا بڑی محنت سے بنایا تھا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے جالے کو توڑ ڈالا۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے کاٹ لیا۔ شہزادی نے مکڑی کی بات سن کر کہا، ٹھیک ہے، مگر میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میری سہیلی نے تمہارا جالا جان بوجھ کر نہیں توڑا تھا، یہ تو غلطی سے ہو گیا تھا۔ کیا اب تم اس کا علاج کرنے میں میری مدد کرو گی؟ مکڑی کہنے لگی، جب تک میرا گھر دوبارہ نہیں بنایا جاتا میں تو کسی کی مدد نہیں کروں گی۔ شہزادی اس کی بہت منت کرنے لگی اور پھر شہزادی نے اسے کہا کہ میں تمہارا گھر تمہیں بنا کر دوں گی۔ شہزادی کی ایک کنیز کے پاس ریشم کے باریک دھاگے موجود تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور نازک تھے۔ شہزادی نے بہت محبت سے اور احتیاط سے مکڑی کے لیے جالا بننا شروع کر دیا۔ شہزادی کا دل دیکھ کر مکڑی کو بھی اس پر ترس آنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں شہزادی نے ریشم کے دھاگوں سے مکڑی کے لیے نیا گھر بنا دیا۔ یہ دیکھ کر تو مکڑی بہت خوش ہوئی۔ سبھی مکڑی کے جالے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ مکڑی کو اس کا گھر دوبارہ سے مل گیا تھا۔ شہزادی نے اس کے لیے اس کے پرانے گھر سے زیادہ نازک اور آرام دہ گھر بنایا تھا۔ جب مکڑی نے اپنا نیا گھر دیکھا تو پھر اس نے بھی اپنا وعدہ نبھایا اور شہزادی کی کنیز کے جسم سے اپنا زہر چوس کر نکال دیا۔ شہزادی کی نرم دلی دیکھ کر تو مکڑی کا دل بہت نرم پڑ گیا۔ اب وہ کہنے لگی کہ میں آئندہ اس طرح غصے میں آ کر کسی کو نہیں کاٹوں گی۔ شہزادی نے اس کی بات سنی تو اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی جانب۔ آصف اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد اسکول سے باہر آ گیا۔ آج اس کا دوست اسکول نہیں آیا تھا اور وہ دونوں ساتھ ہی جاتے تھے۔ اس کے دوست کا نام مدثر تھا اور مدثر کا گھر ذرا ہی دور تھا۔ یہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، لیکن مدثر کی طبیعت آج خراب تھی اس لیے وہ نہیں آیا تھا۔ آصف مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد ایک جگہ سے گزرا۔ وہاں پہ کچھ ویرانہ تھا اور ایک ٹوٹی پھوٹی سی عمارت بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے راستے پہ چلا جا رہا تھا کہ اسے اس ویرانے میں سے اچانک آوازیں سنائی دیں۔ کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، اور وہ آواز ایک عورت کی تھی۔ وہ عورت زور زور سے چلا رہی تھی۔
آصف کو ہمیشہ اس کے گھر والوں نے سکھایا تھا کہ ہر انسان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے سوچا یقیناً اس عمارت میں کوئی ایسی عورت ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ عمارت کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ آصف نے اسے کھولنے کی کوشش کی تو وہ نہ کھلا، تو آصف نے عمارت کی دوسری جانب جانے کا فیصلہ کیا۔ اس عمارت کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ اسی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر چڑھ کر اندر چلا گیا۔ عمارت کی حالت تو بہت بری تھی۔ کمرے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے اور چھتیں بھی ٹوٹ کر گر چکی تھیں۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ اس عورت کی آواز دوبارہ آئی۔ بالآخر وہ اندازہ لگا کر ایک طرف چل پڑا۔ اسے جس طرف سے عورت کی آواز آئی وہ اسی کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں پر ایک عورت فرش پر گری ہوئی تھی اور ایک جن اس کی گردن دبوچ رہا تھا۔ اس کی پشت آصف کی طرف تھی۔ آصف اسے دیکھ کر پہلے تو ڈر گیا کیونکہ وہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا میں اس جن کو کیسے ہراؤں گا، اور وہ جن تھا بھی بہت خطرناک سا۔ اس نے سوچا باہر جا کر کسی کو مدد کے لیے بلاتا ہوں، جب زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو شاید جن ہمارے قابو میں آ جائے۔ وہ جلدی سے باہر نکلا اور یہاں وہاں دیکھنے لگا کہ کسے مدد کے لیے بلائے۔ تبھی وہاں اسے ایک آدمی نظر آیا۔ آصف اسے کہنے لگا، انکل، اندر ایک عورت بہت مشکل میں ہے۔ ایک بہت بڑا جن اس کی گردن دبوچ رہا ہے۔ آپ پلیز آ کر میری مدد کیجیے تاکہ ہم اس عورت کو چھڑوا سکیں۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں یہاں قریب ہی رہتا ہوں اور یہاں کے امام مسجد بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تم ایسا کرو، پہلے میرے ساتھ چلو، ہم امام مسجد کو اپنے ساتھ لے کر وہاں جائیں گے۔ شاید ہم اس جن کو روک سکیں، ورنہ میں اور تم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ جلدی سے امام مسجد کے پاس گئے اور انہیں فوراً سے اپنے ساتھ لے کر اسی عمارت میں داخل ہو گئے۔ امام مسجد نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر پھونک مار رہے تھے اور وہ جن غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے اب اس عورت کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ جن غصے میں مولوی صاحب سے بولا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تبھی مولوی صاحب کہنے لگے کہ تم اللہ کے کلام کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، تم بالکل بے بس ہو، کیونکہ اللہ کے کلام سے زیادہ طاقت تم میں نہیں ہے۔ وہ جیسے جیسے قرآنی آیات پڑھتے جا رہے تھے اس جن کو شدید تکلیف ہوتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ چیخنے لگا اور چلانے لگا اور کہنے لگا کہ خاموش ہو جاؤ، لیکن مولوی صاحب نے پڑھنا نہیں چھوڑا۔ پھر مولوی صاحب اس کے قریب آئے اور ایک زور سے پھونک اس کے چہرے پر ماری۔ وہ جن وہیں پر گر کر تڑپنے لگا اور آخرکار مر گیا۔ مولوی صاحب نے ایک گہرا سانس لیا اور بولے، شکر ہے کہ یہ شیطان مر گیا۔ اب ہم پولیس اسٹیشن چلیں گے اور وہاں اس واقعے کی اطلاع دیں گے۔ وہ پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر سارے واقعے کی اطلاع دی۔ پولیس انسپکٹر ان کے ساتھ ہی اس عمارت میں واپس آیا، لیکن وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، اور جیسے ہی دھواں ختم ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جن غائب تھا۔ وہ جن دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب کہنے لگے، قرآنی آیات کی وجہ سے یہ جل کر بھسم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس عمارت سے باہر آ گئے۔ پیارے بچوں، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ کوئی جن، بھوت یا چڑیل اللہ کے کلام کے سامنے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ہمارا پورا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہماری حفاظت کرتا ہے۔ بس ہمیں باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، تو کوئی بھی چیز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔